اختر صاحب اردو ادب میں ایک ایسا نام ہے جو دیار غیر میں لندن جیسی جگہ میں اردو کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں، اور نہ صرف اردو ادب میں ان کی خدمات ہیں بلکہ ان کی سماجی حیثیت بھی وہاں پر بہت زیادہ ہے۔ بہت بڑی خدمات ہے اردو افسانہ نگاری میں یا پھر صحافت میں۔ اس لیے جب وہ کلکتہ آئے تو میری خواہش ہوئی کہ کلکتے کے ادبی حلقے کے لوگوں سے ان کی ملاقات کرائی جائے۔ اردو کی ہر کوشش کامیاب ہوگی۔ اردو کا تاریخ مستقبل بہت تابناک ہے اور ہمیں اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اردو کا مستقبل۔ اچھا جمیل بھائی، لندن سے آئے ادیب، شاعر اور افسانہ نگار فہیم اختر کے اعزاز میں آج آپ نے یہ جلسہ کیا یہاں پہ، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ فہیم اختر صاحب اردو ادب میں ایک ایسا نام ہے جو دیار غیر میں لندن جیسی جگہ میں اردو کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں، اور نہ صرف اردو ادب میں ان کی خدمات ہیں بلکہ ان کی سماجی حیثیت بھی وہاں پر بہت زیادہ ہے۔ وہاں لیبر پارٹی ان کی حکومت ہے، اس سے ان کی بہت قربت ہے، اور ابھی جو وہاں پر نئے راج کمار نے ووٹ لیا ہے اس میں بھی فہیم اختر صاحب مدعو تھے، اور بہت بڑی خدمات ہے اردو افسانہ نگاری میں یا پھر صحافت میں۔ اس لیے جب وہ کلکتہ آئے تو میری خواہش ہوئی کہ کلکتے کے ادبی حلقے کے لوگوں سے ان کی ملاقات کرائی جائے، اور ہم نے کاشانہ ادب کے صدر کی حیثیت سے ان کو استقبالیہ آج کی شام دے رہے ہیں۔ اچھا، 2 روزہ اردو جشن منایا گیا، فہیم اختر نے بنایا تھا اپنے ادارے کی طرف سے، لیکن دیکھا ہے کہ اردو داں جو یہاں کے ہے بنگال کے یا کولکتہ کے، بہت سارے نے بائیکاٹ کیا، بہت سارے آئے نہیں۔ وجہ کیا تھی اس کی؟ اس میں وجہ کچھ نہیں تھی، یہاں پر جو مقامی لوگوں کو ذمہ داری دی گئی تھی وہ ٹھیک سے کمیونیکیٹ نہیں کر پائے یہاں کے ادبی حلقے کے لوگوں سے، ورنہ بہت ہی شاندار فہیم اختر صاحب نے جو پلاننگ کیا تھا، بہت ہی شاندار پلاننگ کیا تھا۔ دنیا کے کئی ممالک سے انہوں نے یہاں پر لوگوں کو بلوایا تھا، لیکن مقامی طور پر اس کو ٹھیک سے مینیج نہیں کیا، جس کی وجہ سے افراتفری رہی۔ لیکن آخری دن لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ یہاں بہت بڑے بڑے اردو ادب کے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو آخری دن کے جلسے میں اچھی خاصی اردو فروغ کے لیے انہوں نے جو کوشش کی ہے وہ کہاں تک کامیاب رہے گی؟ اردو کی ہر کوشش ہوگی۔ اردو کا تاریخ مستقبل بہت تابناک ہے اور ہمیں اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اردو کا مستقبل۔ اچھا، جو میرا آخری سوال ہی ہے، آپ تو ادب سے بہت سے جڑے رہے ہیں، اردو مشاعرہ کروا کے یا افسانہ نگاری کا پروگرام کروا کر یا ادیبوں کے ایوارڈ دے کر اردو کا فروغ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، اردو مشاعرے نے اردو کو زندہ رکھا ہے۔ اردو مشاعرے کی وجہ کر آج اردو کی بہت تبلیغ ہو رہی ہے، اور ضرور اردو کو کبھی نہ ختم ہونے والی چیز ہے، مایوس ہم کو نہیں ہونا۔